ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ یہودی بھی انہیں اپنا مانتے ہیں، عیسائی بھی انہیں اپنا مانتے ہیں، اور مسلمان تو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ کر یہودی موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، اور مسلمان محمد رسول اللہ کو جو ہے وہ ان پر ایمان لائے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر سب کا اتفاق ہے، ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور اللہ نے ان کو بڑے امتحانات سے گزارا تھا، بڑے بڑے امتحانات سے گزارا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک کافر کے گھر میں، اور کافر بھی ایسا جو بت تراشنے والا تھا، عام کافر بھی نہیں تھا، بلکہ وہ بتوں کو تراش کر جا کر جو ہے وہ بت خانے میں رکھا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پیدا کیا، اور اللہ نے ایک کافر کے گھر میں ایک نبی کو پیدا کر کے ساری انسانیت کے لیے یہ سبق دے دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ کافر کے گھر سے بھی دین کو جو ہے وہ تقویت دے سکتی ہے، توحید کا نعرہ وہاں سے بلند کر سکتی ہے۔ بدل دے میرا دل، بدل دے میرا دل۔ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک کافر کے گھر میں پالا، نمرود کا زمانہ ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، اور وہ ایسا بادشاہ تھا کہ وہ لوگوں کا جب اناج وغیرہ اگتا تھا تو وہ سارا اپنے پاس جمع کر لیتا، پھر ان کو لٹاتا تھا جو اس کے دربار میں آتے، اس کو خدا تسلیم کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان کی وہ ضروریات پوری کرتا۔ یہ اس کا دستور تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو ٹکراؤ ہوا وہ اسی ظالم بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ بھی کوئی ایک قبیلے اور ایک علاقے کا نہیں تھا۔ کچھ بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے ایک نمرود بھی تھا کہ جس کی بادشاہت پوری دنیا کے اوپر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا ٹکراؤ کس سے ہو رہا ہے؟ نمرود سے ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ابتدا اپنے والد سے کی، اپنے باپ کو سمجھایا۔ قرآن کریم سورۃ مریم کی مختلف مقامات پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا ہے۔ تو والد کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، والد کو کیا کہنا ہے؟ اذ قال لأبیہ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ ابراہیم کا قصہ پڑھیے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے، اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کوئی ضرر دور کر سکتی ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو مطلب وہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو عقلی طور پر سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے جھکیں گے جو اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، یہ دیکھ بھی نہیں سکتی، یہ جو ہے وہ نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، اللہ نے مجھے علم دے رکھا ہے، ہدایت دے رکھی، اور ایسا علم دیا ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میری پیروی کر لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ لیجئے، کیا ہوگا؟ اہدک صراطا سویا، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے گا، اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، پھر کہے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، آپ شیطان کا کہنا مان رہے ہیں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا کھلا دشمن ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ گمراہ کرے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو پکڑے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، آپ نے شیطان کو دوست بنا رکھا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اب یہ باپ کا مکالمہ ہے، باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے میرے الہوں سے بیزار کر رہے ہو ابراہیم، لئن لم تنتہی، یا تو باز آ جا،
اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ میں پتھر مار مار کر تجھے سنسار کر دوں گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا میرے سامنے سے دور ہو جا، مجھے آج کے بعد نظر نہ آنا۔ یہ باپ کا موقع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، یہ وہ سلام ہے جو رخصتی کے وقت کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ نے دوسری جگہ کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے نیک بندے وہ ہیں جب وہ کسی جاہل کے ساتھ بحث مباحثہ ہو جائے تو وہ بحث نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام 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 کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو سمجھایا، نہیں مانے، کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، جا رہا ہوں، سأستغفر لک، پھر بھی آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ یہاں پر علماء نے چند باتیں ذکر کی ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم سچے نبی تھے، صدیقاً نبیّا، یہ ایک رتبہ ہوتا ہے سچائی کا، کہ انسان جب اس مقام تک پہنچتے ہیں اللہ پاک اس کو صدیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ساری زندگی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک انسان ساری زندگی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹے کام کا، وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا نام جو ہے وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے۔ اور یہ وہ صدیق جو اللہ کے ہاں عام انسان کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ انبیاء کے رتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک الگ مقام ہے، ان کو اللہ نے جو نام دیا صدیق ٹائٹل، یہ وہ صدیق نہیں بنتا، لیکن کیونکہ وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، خصوصاً اللہ نے ان کا ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بعض جگہ وہ جو ہے وہ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو سچائی میں نہیں آتی، اس لیے بعض لوگ اس کو بنیاد بنا کر حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہ کیا واقعات تھے؟ قرآن کریم کے اندر دو کا ذکر ہے، ایک کا حدیث کے اندر ذکر ہے۔ وہ کافر آئے، آ کر کہنے لگے چلو اب میلہ لگا ہوا ہے کفر و شرک کا، ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو نہیں جا سکتے تھے، کوئی بہانہ تو کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ تو وہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنے حساب و کتاب لگایا کرتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، انہیں کوئی بیماری نہیں، اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں بیمار ہوں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں شرک اور کفر سے بیزار اور بیمار ہوں، اس مصیبت میں نہیں آنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں توریہ۔ توریہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ کہے اگلا کچھ سمجھے، وہ جھوٹ کے ضمن میں نہیں آتا، انسان کچھ کہے اگلا اس کو کچھ اور سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا آپ کے کفر اور شرک سے۔ پھر دوسرا وہ 17ویں سپارے کے اندر ذکر ہے، انشاءاللہ ابھی اس کا ذکر آئے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے ہیں، کلاڑی لا کر بڑے بت کے گردن میں ڈال دی۔ وہ لوگ آئے کہ یہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس کے بڑوں نے کیا ہوگا، اس کے بڑے نے کیا ہوگا، اور یقینی طور پر کلاڑی بڑے کے گلے میں ڈال دی، اس کو صحیح سالم رکھا۔ تو وہ آئے، ان کو لگا شاید بڑے نے کیا، لیکن وہ تو بعد میں پتہ چل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہے تھے جو بڑے ہیں ان سے طاقت میں، قوت میں، یقینی طور پر وہ میں ہوں، میں نہیں کیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے مصر سے گزر کر، بیوی ساتھ تھی حضرت سارہ علیہ السلام، تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، وہ ہر آنے جانے والی عورت کو پکڑ لیا کرتا تھا غلط ارادے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا جب یہ کسی عورت کو پکڑتا ہے، اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو تو شوہر کو قتل کروا دیتا ہے، بھائی وغیرہ ہو تو اسے کچھ نہیں کہتا، اس نے پکڑا دونوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا یہ پوچھے تو کہنا میرا بھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے، حالانکہ تھی بیوی، لیکن وہ دیکھا جائے تو جو اسلام کے حوالے سے وہ ایک ہی ماں باپ کے بیٹے آدم اور اماں حوا کے، اور اسلام کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی بنتے ہیں۔ ہر مسلمان کا جو ہے وہ دوسرے کا بہن ہے، اور ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، اور مسلمان بہنیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی لگتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی،
چچا زاد بہن کو بھی لوگ بہن کہہ دیتے ہیں، تو اپنی جان بھی بچانی تھی۔ یہ 3 موقع تھے جہاں پر 2 تو خالصتاً اللہ کے لیے انہوں نے وہ کام کیے کہ ایک تو بت کو توڑا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، دوسرا شرک سے خود کو بچایا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اسے توریہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان ابراہیم انہو کان صدیقا نبیہ، ابراہیم جو تھے وہ ایک سچے نبی تھے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں تو کن الفاظ سے کرتے ہیں؟ قال لأبیہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے بجان، اے میرے بجان، اے میرے بجان۔ ابا جان کافر ہے، مشرک ہے، جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان، ابا جان۔ اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں آیا کہ باپ نے بیٹے کا کہا یا بنیہ یا بنیہ، نہیں، باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، ابراہیم کے نام سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن بیٹا کس نام سے مخاطب کر رہا ہے؟ یا ابتی، اے میرے بجان، اے میرے بجان۔ قرآن کریم نے یہاں پہ والد اور بیٹے کی تربیت کا فرق بتایا ہے کہ بیٹا نبی تھا وہ کس انداز میں اپنے باپ کو پکار رہا ہے، اور باپ مشرک ہے وہ کس انداز میں، حالانکہ بیٹا نبی ہے، یہ ایک گستاخی کے دور میں بھی آتا ہے، لیکن وہ کس انداز میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں بیٹے اور باپ کی تربیت کا فرق بھی بتایا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو کیسے پکاریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے، باپ بڑے تھے، لیکن ان کو کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ یا ابتی، یا ابتی، اے میرے بجان۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر آئے گا، جب وہ اپنے بچوں کو پکارتے ہیں تو وہ یا بنیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو پکارتے ہیں تو یا ابتی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب اپنے باپ کو پکارتے ہیں تو یا ابتی فعل کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ تربیت ہو وہاں قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی، ہمیں اس کا علم تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو مورتیاں تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تم ان کو اپنا خدا مانتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو ان کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، ہم بھی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے آباء و اجداد سب کے سب گمراہ تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے ابراہیم تم مذاق کر رہے ہو یا کوئی واقعی حق بات لائے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض، میرا اور آپ کا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور تم یاد رکھو کہ میں اس بات پر گواہ ہوں، وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، ابراہیم علیہ السلام نے دھمکی دی کہ تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو حال کروں گا تم دیکھ لینا، دھمکی دے دی، میں چال چلوں گا تمہارے ساتھ۔ وہ لوگ میلے پہ چلے گئے، اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، جتنے بھی بت پڑے ہوئے تھے سب کے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، کھلاڑی اٹھائی بڑے بت کے گلے میں ڈال دی۔ وہ لوگ واپس آئے، قالوا، انہوں نے دیکھا ہے برا حال ہوا پڑا ہے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ارے کس ظالم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کر دیا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئے، تو آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ بعض نے کہا قالوا سمعنا، ہم نے سن رکھا تھا، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہا پکڑ کے لاؤ اس کو تاکہ لوگ اس کے اس عمل پر گواہ بنے۔ قالوا، لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کو، قالوا انت فعلت هذا، ابراہیم یہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بآلہتنا، یا ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم، اور اس کے بڑے سے پوچھو نا، اسی نے کیا ہوگا۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر تم اس سے پوچھو، اگر وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے تو، اگر وہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو۔ کتنا بہترین موقع تھا کہ ان کو سبق دینے کا کہ جو بول نہیں سکتا، تمہیں اپنی تکلیف کا نہیں بتا سکتا کہ اس پر ظلم کس نے کیا ہے، ان کی یہ حالت کس نے کی ہے، تم اس کے سامنے سر
سجدہ ریز ہوتے ہوئے. اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم، قرآن کہتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ضمیروں کے اندر جھانکا، اپنے نفسوں کی طرف لوٹ گئے، سوچ میں پڑ گئے. فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے واقعی ہم بڑے ظالم لوگ ہیں. وہ جو بول نہیں سکتا اس کے سامنے جھک رہے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے شرم کے مارے ان کے سر جھک گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اگر یہ بول سکتے ہوتے تو تم جان لیتے کہ ان کے ساتھ یہ عمل کس نے کی. قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. ما لا ينفعکم، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اف لکم، ارے اف ہے تم پر، ہلاکت ہے تمہارے لیے. ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، تو عقل نہیں رکھتے. اب وہ شرم کے مارے ان کے سر جھک گئے، کوئی جواب نہیں ہے. ظاہر ہے جب دلیل کے آگے دلیل نہیں ہوگی پھر ہتھوڑا چلے گا. پھر وہ لوگ آ گئے اپنی بدماشی. کیا کہا؟ قالوا حرقوه، آگ جلاؤ. وانصروا آلہتکم، اٹھو اور اپنے الہوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا. ایسی آگ جلائی کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرے تو بیچ میں جو ہے وہ راکھ ہو جائے، اور کئی دن تک اس کو جلاتے رہے. اور پھر قریب کیسے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینک کر آئیں؟ تو شیطان نے کہا ایک جھولا بناؤ، اس پر بٹھاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دو. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھولا بنایا گیا، اور جب اسے پھینکا جانے لگا تو فرشتے آ گئے. ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. میں پانی کا فرشتہ، میں ہوا کا فرشتہ، میں آگ ختم کر دوں گا. کہا خود آئے ہو، اجازت لے کر آئے ہو یا اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ کہا حکم سے نہیں، اجازت لے کر آئے ہیں. پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. تو وہ فرشتے بھی مایوس ہو گئے، اٹھا کر آگ کے اندر پھینکا گیا. تو اللہ نے اعلان کر دیا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، آگ کے کیا مجال کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور وہ جلائے. تو اللہ نے حکم کیا آگ ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلاما، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ٹھنڈک سے ان کو تکلیف ہو. و سلاما، سلامتی والی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی. اب اس کے اندر کئی دن تک رہے. تو وہاں سے جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی آگ نے بھی کوئی اثر نہ کیا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے مایوس ہو گئے. تو انہوں نے بھی کہا اب یہاں سے جائیے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے نکل آئے. اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور چلتے چلتے جو مصر سے گزر ہوا ان کا. تو وہی بادشاہ کا قصہ میں نے آپ کو سنایا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ ہر آنے والی عورت کو پکڑ لیا کرتا تھا. اس کی وہ غلط نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جب ان کو پتہ چلا کہ بیوی کو پکڑ کے لے گئے تو وہ انہوں نے نماز شروع کر دی، اور وہ بدبخت جو ہے وہ قریب گیا تو ان کا ہاتھ شل ہو گیا. پھر جب غلط نیت سے قریب جاتا ہے تو پھر ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے تو پھر ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا تم مجھے انسان نہیں لگتے. بہرحال متاثر ہوا. اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی. اب دو بیویاں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایک جو ہے وہ ہاجرہ ہے، ایک حضرت سارہ علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر بعض حضرات کہتے ہیں 82 سال تھی، بعض کہتے ہیں 87 سال تھی. اس عمر میں وہ دونوں بیویوں کو لے کے گئے، فلسطین پہنچے. اب رب العالمین سے دعا کرنے لگے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا کہ جب بھی اولاد مانگو صالح اولاد مانگو. ہم صرف اولاد مانگتے ہیں، اللہ بیٹا دے، اور پھر بعد میں جو بیٹا دن کے اندر تارے دکھاتا تو پھر کہتے ہیں نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. شروع میں جب دعا کرنی تھی تو پوری دعا مانگ لیتے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. شروع میں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ جیسا تیسا بھی ہو، لولا ہو لنگڑا ہو، بس بیٹا عطا فرما. پھر بعد میں وہ اس کی حرکتیں برداشت نہیں ہوتی. اسی لیے انبیاء کرام نے دعائیں سکھائی ہیں اولاد مانگو، اللہ سے مکمل دعا کرو رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. صالح اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت. بھی دعا کرنے لگے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ نے ہاجرہ سے ان کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل تھا.
اب ایک امتحان تو ابراہیم علیہ السلام بلکہ 2 امتحان گزار چکے ہیں. گھر کو چھوڑا، پھر آگ کے اندر ڈالا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی ہوئی. اب 90 سال کی عمر میں ان کو جا کے اللہ نے بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. انسان کی عمر گزر چکی ہو اور پھر اللہ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور انسان کو کتنی خوشی ہوگی. تو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اب حکم آ گیا. حکم کیا آیا؟ اب بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر. حکم یہ آیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اس بچے اور اس کی جو ماں ہے ہاجرہ، ان کو یہاں سے دور کر دیں. اب جبریل امین آئے، یا رسول جو ہے وہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے آپ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو دور دراز چھوڑائیں. کہاں چھوڑ کر آنا؟ کہا میں بتاؤں گا. ایک جو اونٹ پر جبریل امین بیٹھ گئے انسانی شکل میں، دوسری اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا اور سفر چلنا شروع کیا. 1 مہینے کا سفر فلسطین سے وہ مکہ کی وادیوں میں پہنچے. اب تو جو ہے وہ آباد علاقہ ہے، جنگل بیابان، کالے پہاڑ، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، خشک زمین ہے. تو 1 ماہ کی مسافت طے کر کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب اس مقام پہ پہنچے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ کر جانا ہے. بڑی عجیب آزمائش تھی کہ نوجوان شہزادی اور 22-25 سال کی عمر ہے اور ایک اکلوتا بیٹا ہے اور 1 ماہ کی مسافت پر دور دراز آئے، اور اب اللہ کا حکم ہے کہ انہیں اسی بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر تم واپس چلے جاؤ. کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے، کوئی پینے کا بندوبست نہیں ہے، کوئی رہنے کا بندوبست نہیں ہے، کچھ بھی، کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. اور اللہ نے پابندی یہ لگا دی ہے کہ بات بھی نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی، چھوڑ کے جانا ہے. ان سے گفتگو بھی نہیں کرنی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی چھپر سا ان کے لیے بنا دیا کہ 2 دن 1 دن جتنا وقت بھی رہا چھپر سا بنایا ان کے لیے، اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا، حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا. اور ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلنا شروع کیا. اور اماں ہاجرہ پیچھے پیچھے ہیں. ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 3 میل تک اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. ظاہر ہے ایک اکیلی عورت، پھر ایک معصوم بچہ، اور 1 ماہ دور کی مسافت پر آپ اس کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دو اور اس کو وجہ بھی نہ بتاؤ کہ میں آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پریشان تو ہوگی. 3 میل تک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑتی چلی آ رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح. پھر آخر نبی کی بیوی تھی اور نبی کی ماں تھی، ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں تھی. پھر ان کو خیال آیا یہ تو اللہ کے نبی ہے، کیا پتہ اللہ کا حکم ہو. میرے شوہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا. بس پھر میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اگر آپ مجھے اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو میرا اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو وہ دور تک تو دیکھتی رہی. جب پناہ ہو گئے اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی رخ موڑا کہ اب بچے نظر نہیں آ رہے اور بچوں کو ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں آ رہے. تو بیوی نے بوجھل قدموں کے ساتھ بچے کو اٹھایا اور واپس چلنا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ رخ موڑا اور اس شہر کی طرف دیکھ کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ بیابان جنگل ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی نظام نہیں ہے، ایک ایسے جنگل و بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. پھر آگے یہ لمبی دعا ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، اللہ یہاں پہ لوگوں کو آباد فرما، یہاں جو لوگ آباد ہوں ان کے لیے پھلوں کا انتظام فرما. آج آپ وہاں چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہاں موسم میں جو پھل نہیں ملتا وہاں بغیر موسم کے ہر پھل میسر ہوتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، وہاں سے رخصت ہو گئے. اماں ہاجرہ آئی، مشکیزہ ساتھ ہے، جو ہے وہ پھر دن کا وقت بھی گزر گیا، پھر رات کا اندھیرا بھی آیا ان پر. اور رات کیسے کٹی ہوگی، تنہا عورت ہے، معصوم بچہ ہے، ایک پانی کا مشکیزہ ہے. رات بھی کٹ گئی. پھر 2-3 پھر صبح نے جب انہیں پھر جو ہے وہ صحرا، عرب کا صحرا، اور کوئی
درخت کا نام و نشان نہیں ہے، کالے پہاڑ ہیں، اور پھر وہاں کی گرمی جب اس نے تڑپایا ہوگا تو وہ پانی جو تھا وہ تو بار بار پینے کی وجہ سے ختم ہو گیا، 2-3 دن چلا پانی ختم ہو گیا، اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور کوئی نظام نہیں ہے پانی کا۔ تو اماں ہاجرہ پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے کو لٹایا، پانی کی تلاش میں نکلی، صفا مروہ اللہ میں جانا نصیب کرے۔ جن لوگوں نے دیکھا انہیں علم ہوگا کہ صفا سے مروہ کی طرف دوڑی اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑی۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں۔ یہ 7 چکر انہوں نے اس وقت کوئی 7 چکر کی نیت سے نہیں لگائے تھے، 7ویں چکر پہ جا کے گر گئی تھی کہ 7 چکر ہی پورے کرنے تھے انہیں۔ وہ تو پانی کی تلاش میں انسان جو ہے وہ کبھی ادھر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان سے کوئی چیز کھو جائے نا کسی جگہ پر تو وہ ایک دفعہ تلاش کر لے، وہاں نہیں ملتی، کچھ دیر کے بعد پھر وہیں پہ جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں ابھی 10 منٹ پہلے تلاش کر چکا ہوں، پھر دیکھتا ہے، گھنٹے کے بعد پھر دیکھتا ہے تو شاید اب مل جائے، شاید اب مل جائے۔ تو وہ ایک دفعہ گئی، آئی نہیں ملا، پھر گئی، آئی نہیں ملا، پھر گئی، 7 چکر لگانے کے بعد وہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ پھر ان کو جو ہے وہ ہوش آیا، بیٹا دور ہے، ماں ادھر پڑی ہوئی ہے، اب انہیں بھی اپنی موت کا جو ہے وہ یقین ہونے لگا کہ پانی تو ہے نہیں۔ جب انہوں نے 7ویں چکر کے بعد سر اٹھایا، دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے۔ تو یکدم پھر جان کے اندر جان آئی کہ یہ کون آ گئے۔ دوڑتے ہوئے جب پاس آئی تو کوئی پاس نہیں تھا، جبریل امین تو جا چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا، اسے زمزم کہتے ہیں۔ اور وہ پانی اتنے جو ہے وہ جوش سے نکل رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ عریانی زبان کا لفظ ہے، انہیں یہ الفاظ کہنے پڑے، زم زم، رک جا رک جا، وگرنہ یہ پانی پوری عرب کی سرزمین کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو وہ انہوں نے اس پانی کو روکا، پانی روکا گیا۔ پھر وہاں پہ پرندے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آ جاتے ہیں، پھر جہاں ترتیب یہ تھی جہاں پرندے ہوتے تھے وہاں لوگ آباد ہو جایا کرتے تھے، وہ پہچان جاتے تھے یہاں پہ پرندے ہیں، یہاں پہ پانی بھی ہوگا۔ بنو حرجم کا ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا پرندے ہیں، پانی ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، اجازت لی، وہ لوگ بھی آباد ہو گئے۔ تو اسی طرح آبادی بڑھتی گئی۔ سال کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی، جاؤ مل کر آ جاؤ، اونٹنی سے نہیں اترنا، اونٹنی سے نہیں اترنا، بیٹھنا نہیں ہے، صرف دیکھ کر اپنے بچوں کو واپس چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پورا سال انتظار تو رہا ہوگا حضرت ہاجرہ کو کہ آج رات آئیں گے، آج آئیں گے، آج آئیں گے، ان پہاڑوں کو دیکھتی ہوگی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی کا سر وہاں سے نمودار ہوا اور پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو کیا خوشی ہوگی، انہوں نے سوچا ہوگا بیٹھیں گے، اٹھیں گے، کچھ دن آرام کریں گے، کہا نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے صرف تمہیں دیکھ لوں اور واپس چلا جاؤں، اونٹنی سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اچھا آپ یہیں پہ بیٹھے رہے، میں آپ کا سر دھو دیتی ہوں، آپ دور سے آئے ہیں، آپ کی داڑھی دھو دیتی ہوں، آپ کے ہاتھ پاؤں دھو دیتی ہوں۔ اونٹنی پر انہوں نے وہ تازہ پانی لیا، ان کا سر دھوئے، ان کے داڑھی کے بال دھوئے، ان کے ہاتھ پاؤں دھوئے، بچے کا حال و احوال پوچھا، پھر چلے گئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے اور جو ہے وہ اس عمر کو پہنچے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر اللہ نے اجازت دی، جاؤ ابراہیم اپنے بچوں سے ملاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اس دفعہ ٹھہرنے کے لیے آئے۔ 8 ذی الحجہ کی رات ہے، ابراہیم علیہ السلام سوتے ہیں، رات کو خواب آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بڑا عجیب خواب ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، بعض روایت میں 100 اونٹ تھے ان کے پاس، انہوں نے سب کے سب ذبح کر دی۔ دوسرے دن پھر خواب آتی ہے میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر انہوں نے وہ اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسرے دن پھر خواب آتی ہے میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب وہ تیسرے دن 10 ذی الحجہ تھی، 8، 9، 10 ذی الحجہ۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کچھ اور چاہ رہے ہیں، اللہ مجھ سے میرا بیٹا چاہ رہے ہیں۔ ایک 90-92 سال کا بوڑھا، پھر اس کو اللہ نے ایسا بیٹا دیا جو نبی ہے، اور وقت کا نبی سارے انسانوں میں حسین ترین ہوتا ہے۔ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ ساری انسانیت میں حسین ترین، تو وہ بچہ کتنا خوبصورت ہوگا، پھر لاڈلا ہے، پھر کئی سالوں کے بعد آ کر دیدار ہوا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست بھی نہیں بتایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ سب سے بڑا امتحان تو یہ تھا، اللہ نے صرف خواب میں دکھایا کہ میرا ابراہیم کرتا کیا ہے، آیا میرا حکم پورا کرتا ہے یا اس کے بیٹے کی محبت اس کے دل میں رس بس گئی۔ خواب دیکھا، اب بیٹا آ جاؤ، بیٹے کو تیار کیا، 10 ذی الحجہ ہے، ماں سے اجازت لی، میں اس کو گھمانے پھرانے لے جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دور لے گئے، کہا بیٹا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني
یہ میرے بچے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں اس میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تو اپنی بھی تو بتانا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بچہ آگے سے کہنے لگا بجان جو آپ کو حکم دیا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام خواب پیش کر رہے ہیں، بچہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا، کیونکہ وہ بھی نبی تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبیوں کا خواب بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کرتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بجان جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر گزریے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، بچے کو لٹایا، ہاتھ باندھے گئے، پاؤں جو ہے وہ ان کے پاؤں کو باندھا گیا، اور یہ مشورہ بیٹے نے دیا ہے کہ بجان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو تڑپ اور تکلیف کی وجہ سے کہیں میں ہاتھ پاؤں نہ ماروں، اور میری آنکھیں بھی بند کر دیجئے تاکہ آنکھوں میں، اور آپ بھی اپنی آنکھیں بند کر دیجئے تاکہ آنکھوں میں آنکھیں پڑیں گی تو محبت ہے، کہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائے مجھے ذبح کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، بیٹے کو لٹایا، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، وہ کیا عالم ہوگا جب، اور الٹا لٹایا، الٹا لٹانے کے بعد جب ایک گوڈا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ رکھا ہوگا اور یہاں بالوں سے پکڑ کر سر اٹھایا ہوگا، اور معصوم اپنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے، جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنا گھٹنا ان کے کمر پر کندھے پہ رکھا اور بالوں کو یوں پکڑا اور سر اٹھایا اور چھری رکھی۔ اسرائیلی روایت بھی ہیں، اگر وہ مخالف نہ ہو تو وہ لے لی جاتی ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں چلی۔ اب چھری موم نہیں بنی، ایسا نہیں تھا کہ چھری موم بن گئی، چھری وہی ہے، وہی تیز دھار ہے، لیکن چھری اللہ کے حکم کے تابع ہے، چھری کیسے چلتی ہے، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ چھری چلائی، زور لگایا، چھری نہیں چل رہی، یہاں تک کہ اترے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز بھی کیا، یہاں تو جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا جاتا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کر رہے ہیں، بچہ انتظار میں ہے، ابھی بیٹے کو ذبح کروں گا۔ پھر آئے، پھر دوبارہ رکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی چھری رکھی، فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کہتے ہیں چت لٹایا تاکہ نظر نہ آئے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اب جو ہی چھری چلائی تو چھری چل پڑی، آنکھیں بند ہے ابراہیم علیہ السلام کی، چھری چل پڑی ہے، کیا گزری ہوگی کہ بیٹا تو ذبح ہو چکا ہے۔ جو ہی آنکھ کھولی، قرآن کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے اپنا یہ خواب بھی سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، جب آنکھ کھولی تو ابراہیم علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ کھڑے، دونوں ہنس رہے تھے، اور مینڈا جو تھا وہ جبریل امین نے حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا کر جو ہے وہ لٹا دیا تھا، جب چھری چلی تو وہ مینڈے کے اوپر چلی تھی، اللہ نے دونوں کو پوچھا تو اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے جب خواب دکھایا تھا اس پہ آپ چھری چلا رہے تھے، اس میں چھری جو ہے چھری نے کاٹا تو نہیں تھا، تو آزمائش تھی، صرف آپ کو دیکھنا چاہتے تھے کہیں آپ کے دل میں آپ کی بیٹے کی محبت تو نہیں پڑ گئی ہم سے زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ خواب بھی انہوں نے سچا کر دکھایا، اللہ کو وہ اتنا پسند آیا، حضرت ہاجرہ کا وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آنے والی ساری انسانیت کے لیے وہ لازم قرار دیا، جو بھی حاجی حج عمرے پہ جائے گا صفا مروہ کے وہ بھی چکر لگائے گا، اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی شریعت میں بھی اس کو جاری قرار دیا، اور ہر صاحب نصاب کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ تم میں سے جو بھی وسعت اور طاقت رکھتا ہو وہ اپنی وسعت اور طاقت کے باوجود قربانی اگر نہیں کرے گا تو وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم جو جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو وہ اپنے جو ہے وہ سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے گوشت اور پوست کے ساتھ، اپنی تمام اشیاء کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا، تمہارے ترازو کے اندر اس کو تولا جائے گا۔ اس لیے یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اٹھو، ان کے نام کی قربانی ہو رہی تھی، اسے اپنے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس کو دیکھتی رہو، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرہ عید کے دن اللہ کے ہاں
قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی عمل جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے۔